ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. جتنے دوست موجود ہیں کم از کم ایک بار درود و سلام ضرور پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو جناب رسالت مآب کی امت اجابت میں پیدا فرمایا. صاحب خانہ نے اپنے بچوں کی تقریب عقیقہ پر ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہوئے ہم سب کو جمع کیا. پروردگار عالم حضور کے ذکر کا وسیلہ ان کی خوشیوں کے حق میں قبول فرمائے. آمین. جتنے دوست دور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے، اللہ سب کو اپنے فضل کے مطابق جزا عطا فرمائے. آمین. 3:30 بجے میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. خطبے کے اندر ایک معروف آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا مجمع اس آیت کا حافظ ہے. سبحان اللہ. ارشاد رب العزت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. یقیناً اس کا ترجمہ بھی احباب کو آتا ہوگا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حضور عالمین کے لیے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. اب اگر آپ تھوڑی سی بہتر انداز سے توجہ فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں پہلی گزارش یہ کروں کہ جس نے رحمت کرنی ہو اس کے لیے مفسرین کرام نے 10 شرائط کا ہونا لازمی قرار دیا ہے. یعنی صاحب رحمت کا، جس نے فضل کرنا ہو، جس نے رحمت کرنی ہو،
یوں سمجھیں کہ اس کے لیے 10 شرائط کا پایا جانا ضروری، ان میں سے ایک بھی شرط رہ جائے تو رحمت کرنے والا اپنے منصب کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ سنا میں دیتا ہوں، محسوس آپ فرمائیں جو شوق رکھتے ہیں سننے کا۔ سب سے پہلے 10 کی 10 تو میں عرض نہیں کر سکوں گا، جتنی عرض کر سکا وہ میں آپ کو انشاءاللہ سنا دیتا ہوں۔ رحمت کرنے کا منصب چونکہ اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان کو عطا فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کا امتی ہونا ہی اصل میں ہمارے لیے اعزاز ہے، ورنہ جو ہمارے اعمال ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، دن کیسے گزرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، راتیں کیسی گزرتی ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، نہ ہماری زبانیں اچھی ہیں، نہ نیتیں اچھی ہیں، نہ الفاظ اچھے ہیں، نہ اعمال اچھے ہیں۔ تو ایک نخرہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ نخرہ ہے نسبت رسول کا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ اعزاز ایڈا وڈا ہے، عدد کو آپ ذرا یاد رکھیے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 11 نبی ایسے ہیں، 11 نبی اور پیغمبر ایسے گزرے جنہوں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ مولا کاش ہمیں تو تاج نبوت نہ دیتا، نبی نہ بناتا، احمد کا امتی بنا دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نبی اور رسول ہونے کی بجائے مولا کاش تو ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیتا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے رحمت کرنی ہو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مجھے ویسے لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پہلی شرط ہی توجہ کے ساتھ سن لی تو آپ کو مزہ آ جائے گا، چونکہ بات ہی اتنی بڑی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس نے رحمت کرنی ہو اس کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ رحمت کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، مردے کبھی زندوں پر رحمت نہیں کرتے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ زندہ اور مردہ یہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کی سانس چلتی ہے وہ زندہ ہے، جس کی سانس کی ڈور ٹوٹ گئی وہ مردہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ، شیر خدا، تاجدار حل عطا، امیر کائنات، آپ نے بڑی خوبصورت تقسیم فرمائی۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں، میتیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، میت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا کچھ میتیں عمودی ہوتی ہیں اور کچھ میتیں افقی ہوتی ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ سرکار علی فرماتے ہیں کچھ میتیں سامنے تمہیں چارپائی پر لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کچھ میتیں علی فرماتے ہیں تمہیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ سانس چلتا ہے مگر مولا علی فرماتے ہیں میت ہے، کھاتا ہے مگر میت ہے، پیتا ہے مگر میت ہے، چلتا پھرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے، مگر علی فرماتے ہیں میت ہے۔ حضور کیسے؟ سانس چلے پھر بھی میت؟ فرمایا پھر بھی میت۔ آقا وہ کیوں؟ فرمایا جس کا رابطہ حضور کی دہلیز سے ٹوٹ جائے، اس کی سانس چلتی بھی رہے تو وہ زندہ لاش ہے، اور دوسری طرف جس کا رابطہ سرکار کے قدموں سے جڑ جائے، بظاہر سانس کی ڈور ٹوٹ بھی جائے، قبر میں پہنچ جائے، اللہ قبر میں بھی بندہ مومن کو حیات جاویدانی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔